ایک بھائی تحریک نظریہ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے تھے، بولنا چاہ رہے ہیں، تشریف فرما ہے؟ یہ مائک آگے دے، مائک آگے بھائی 5 منٹ ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ میرے محترم جنہوں نے یہ دوسری چیز کی، اور اس سے قبل یہ سلسلہ تو میرے خیال میں تو پچھلے 15-18 سالوں سے دیکھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ چل رہا ہے. مختلف لوگ جو دین اسلام کے نفاذ کے لیے پوچھ رہے ہیں تقریباً 15 یا 18 سالوں سے مختلف تنظیموں اور طریقوں کے ساتھ وابستہ عوام کو غلبہ اسلام کی کوششیں کر رہی ہے. لیکن بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آج تک غلبہ اسلام دین کے اسلام کا نفاذ ہوا کیوں نہیں ہے؟ اس میں بہت سی وجوہات ہیں، لیکن میں شارٹ ٹائم کیونکہ 5 منٹ دیے ہیں امیر صاحب نے، تو اس میں تحریک نظریہ پاکستان کے حوالے سے 1-2 پوائنٹ جو میں نوٹ کروانا چاہوں گا، کیونکہ غلبہ اسلام آج تک نہ ہونے کی وجہ جو ہے، میں پہلے یہاں پر کچھ ساتھیوں نے، بلکہ ساتھی تو نہیں بلکہ میرے رہبر، میرے سینئر، میرے تمام موسٹ جو قابل احترام یہاں پر بزرگان ہیں، تو آج تک غلبہ اسلام نہ ہونے کی وجہ یہی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں جو ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پر جو نوٹ کی گئی ہیں، یعنی کہ میں دیوبندی ہوں تو بریلوی کی چھوٹی سی مسئلہ، میں اس بات پہ گہرائی سے نہیں جانا چاہوں گا، لیکن صرف شارٹ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پر ہمیں اتنا تقسیم کیا گیا، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، پچھلے 120 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ 120-30 سالوں سے ہمیں توڑنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی ہیں. ہمیں مسلک کے اندر، ہمیں دیگر جماعتوں، تنظیموں، طریقوں کے اندر ہمیں تقسیم کیا گیا، ہمیں سیاسی پارٹیوں میں تقسیم کیا گیا. بہرحال اس بات پہ بحث کرنا یا کوئی تفصیلی بیان آپ کو دینا یا آپ کو کوئی وضاحت دینا میں مناسب نہیں سمجھوں گا کہ ہم کیسے بٹیں، کیسے تقسیم ہوئے ہیں. اب حل یہ ہے کہ جس طرح امیر صاحب نے یہ محفل سجائی ہے کہ اب ہم کیسے آگے بڑھیں، ہم کیسے لائحہ عمل طے کریں کہ اسلامی نظام کا نفاذ ہو اس ملک میں. تو تحریک نظریہ پاکستان پچھلے 2 سال سے ایک تحریک ہے. ویسے کچھ پرانے ساتھی جو کہ مختلف تنظیموں طریقوں کے ساتھ منسلک تھے، جو غلبہ اسلام کے حامی تھے، انہوں نے مل کر ایک تحریک جو کہ جس میں سابق آپ سب جانتے ہیں 75 سالوں سے پاکستان بنا ہے، تو اس میں 1-2-3 ساتھی جو لوگ ہیں انہوں نے کوشش کی ہے. اس کے علاوہ پچھلے 15-20 سالوں میں علماء کرام نے بھی کافی کوشش کی ہے، لیکن متفق نہ ہونے کی وجہ جو یہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بھی بندہ ہے، میں تحریک نظریہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، آپ مختلف تنظیموں طریقوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو میرا یہی خیال ہے کہ تحریک نظریہ پاکستان ٹھیک کام کر رہی ہے، ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم ہی جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. میرے حریف اگر کوئی بھی شخص یعنی کہ 2-4 سال پیچھے چلا جاؤں اور وہاں پر بات کروں کہ طریق لبیک پاکستان کے یہاں پر ساتھی موجود ہیں، جماعت اسلامی کے، کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے اختلاف، کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اتنا لمبا اختلاف نہیں ہے. لیکن اس وجہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر اس جماعت کے جو حریف کوئی بھی جماعت ہے، نام لے لیا، اختلاف ہے نہیں، نام لے لیا، طریق لبیک کے ساتھ یہ اختلاف ہے، ایک پوائنٹ پہ اختلاف ہے، تو میرا لیڈر، میں اپنے لیڈر کی خاطر جو طریق نظریہ پاکستان کے ہمارے چیئرمین شاہد اقبال صاحب جو کہ شاگرد ہیں جنرل مرحوم حمید گل صاحب کے، اور ان کی بات کو میں سچا ثابت کرنے کے لیے طریق لبیک کی سچی باتوں کو بھی جھوٹ ثابت کر دوں گا. میں اس کے لیے میں بے شک جھوٹا بھی ہوں، اور میرے حریف اگر قرآن پاک اٹھا کر بھی کوئی شخص آ کر کھڑا ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہے میرا حریف، میرا مخالف، یعنی کسی پوائنٹ پہ ہم مخالفت ہے ہماری، لیکن میں اس کی بات قرآن پاک آدمی اٹھائے میں اس کی بات نہیں مانوں گا. کیوں نہیں مانوں گا؟ کہ میں جس بندے کے ساتھ جڑا ہوں، جو میرا لیڈر ہے، وہی میرا ایمان ہے، وہی میرا یقین ہے، وہی میری دنیا ہے، وہی میری آخرت ہے. وجہ کیا ہے آخر یہ کیوں تقسیم کیا گیا ہمیں؟ یہ آپ سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ ہی بتانے کی ضرورت ہے. اب جو ضرورت ہے جس کے لیے امیر صاحب نے سب کو بلایا ہے کہ ہم کیسے لائحہ عمل طے کریں، ہم تو طریق نظریہ پاکستان
جو نیا نعرہ یہاں پر میں ابھی ایک محترم کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نیا نعرہ ہمیں لے کر آنا ہوگا. جس طرح یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی لیڈران ہیں یہ پاپولر ہونے سے پہلے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا نعرہ تھا کہ عوام میں مقبولیت پائی انہوں نے. اور آج ہم مختلف ایک سروے ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 1960 یعنی کہ 1960 تنظیمیں تحریکیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم دین اسلام کے نفاذ کے لیے کام کر رہی ہیں. تو اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ 1960 تنظیمیں پاکستان کی 23 کروڑ آبادی میں دین اسلام کے نفاذ کے لیے کام کر رہی ہیں, تو آج تک اس کا رزلٹ 0.0% بھی نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہماری ذہن سازی جو ہماری کی گئی ہے, جو بچپن سے ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہ لیڈر ہے ہمارا, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا مسلک ہے, اس مسجد میں ہماری نماز ہوتی ہے, اس میں نہیں ہوتی, یہ امام صاحب ہمارے, یہ والے نہیں ہیں, ایسے ہاتھ باندھنے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں ہمیں جو پڑھائی گئی ہیں, یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمیں نہ صرف دین اسلام سے ہٹا دیا گیا ہے بلکہ وہ جو 130 سال سے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں, آج جو آپ نام لے رہے ہیں IMF, ورلڈ بینک, دوسرے تیسرے واٹس ایپ پیکٹ, نیٹو, یہ سارے 130 سال سے بنے ہیں. یہ جنگ عظیم کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو دنیا پر انہوں نے اپنا قبضہ کرنے کے لیے یہ ادارے بنا کر ہمیں یرغمال بنایا. اس کے بعد یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی ملکوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہے, سب سے پہلے ان کی فوج کو. اور مجھے بتائیں کہ اس مسلمانوں کے علاوہ دوسرے ملکوں پہ کیوں نہیں قبضے کرتے جا کے, دوسرے ملکوں میں لڑائیاں کیوں نہیں پیدا کی جاتی, صرف مسلمان ملکوں کو ہی تباہ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ڈر جو ہے وہ صرف مسلمانوں سے ہی ہے, ڈر جو ہے دنیا کو وہ صرف اسلام سے ہی ہے. تو پھر بھی گلے شکوے نہیں بنتے. میں خوش قسمت ہوں, آپ سب بھی خوش قسمت ہیں جو ہم سب آج اس نیچ پر پہنچ گئے ہیں کہ اتنے عرصے سے جو محنت چل رہی ہے, جو کافی عرصے سے میں سن رہا ہوں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی مجھے یہی شوق تھا, یوں سمجھے کہ میرا بچپن سے یہ خواب تھا کہ میرا ملک ہے پاکستان اور اس میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. کوئی بھی نافذ کرے, یہ طریقے نظریہ پاکستان کا موقف یہ ہے. شارٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سعد رضوی صاحب آئے آگے, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. سراج الحق صاحب آگے آئے, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. امیر صاحب آگے کھڑے ہوں, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. کوئی بھی شخص پاکستان میں اسلام کے نظام کے نفاذ کے لیے اگر آگے آ کر کھڑا ہوتا ہے, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہم اس کے پیچھے صف اول میں کھڑے ہوں گے, اور نہ صرف اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, اس سے 2 قدم آگے چل کر اس کا راستہ صاف کریں گے اور اسلام کے نظام کے لیے آخری دم تک لڑیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرا کوئی اس میں نہیں ہے مفاد, لیکن مفاد ہے. مفاد نہیں ہے لیکن مفاد کیا ہے؟ اس جمہوریت نے کیا دیا ہے ہمیں؟ آج تک ہم غرق ہیں. میں نہیں, میری پوری فیملی, میرا پورا خاندان, میرا پورا علاقہ, میرا پورا ملک, میرا پوری مذہب, میرا پورا اسلام دیکھ لیں آپ نا. اسلام صرف پاکستان نہیں ہے, اسلام تو پوری دنیا پر ہے. ہر ملک میں ہے مسلمان موجود ہیں, لیکن جس ملک میں بھی ہیں اسی ملک میں وہ تنگ ہیں, اسی ملک میں ان کے اوپر عذاب ڈھائے جا رہے ہیں. جس ملک میں بھی ہیں, جس تعداد میں بھی ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ جو اسلام کے نام کے اوپر ایک سلطنت لی گئی تھی. کیا آپ سب اس چیز کی حامی بھرتے ہیں کہ اسلام کے لیے, یعنی کہ لا الہ الا اللہ, ہم تو پڑھ لیا نا کہ لا الہ کی بنیاد پر پاکستان لیا گیا تھا. کیا لا الہ الا اللہ اس کی یہ تکمیل بھی ہوئی ہے؟ محمد رسول اللہ کا نظام بھی بنا ہے اس ملک میں؟ نہیں بنا. کیوں؟ سب سے پہلی بدقسمتی یہی ہے کہ پہلے سال ہی ہمارے بانی ہم سے چھین گئے. قدرت کا نظام ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, چلے گئے ہم سے. پیچھے کیا ہو گیا؟ وہی جن سے ہم نے ملک لیا تھا واپس انہی کے ہاتھ چلا گیا. واپس وہ نہیں آئے, ان کا قانون آ گیا. آج ان کا قانون ہماری عدالتوں میں. ابھی یہ ہمارا ایک کیس جو چل رہا تھا 1 پارٹی سسٹم کے حوالے سے, ملٹی پارٹی سسٹم یعنی کہ پارٹیوں ختم, یعنی کہ 1 پارٹی سسٹم کے حوالے سے کیس چل رہا تھا. جج صاحب کے سوال جو آگے سے ان کے جو مار سے سن کر میں حیران رہ گیا کہ ہماری شرعی عدالتوں میں بھی, نام شریعت کی عدالتوں میں بھی قانون کس کا چل رہا ہے؟ لارڈ مکالے کا چل رہا ہے. تو یہ بڑی حیرانی والی بات ہے. لیکن ہمیں پھر بھی نہ ہی مایوس ہونا ہے اور نہ ہی کوئی مایوسی والی بات ہے. ہم یہ کافی تعداد ہیں. ایک صاحب بات کر چکے ہیں کہ یہ تعداد تو بہت کم ہے, یہ تو مختلف تنظیموں طریقوں کے میرے خیال میں سربراہ یا کوئی ایک شخص نمائندگی کرنے کے لیے آیا ہوگا. ہم اٹھیں تو دیکھیں 23 کروڑ میں سے 20 کروڑ عوام ہیں, مسلمان ہیں. پاکستان میں اسلام کے نظام پہ بنا تھا, تو یہ اسلامی ملک ہے. تو اسلامی ملک میں اسلامی قانون کو نافذ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر ہے, یہ ہمارے ذہنوں میں ہے, ہمارے دلوں میں ہے. مشکل کیا ہے؟
مشکل سب سے یہی ہے کہ میں تحریک نظریہ پاکستان کی وکالت کرنے آیا ہوں، میں تحریک نظریہ پاکستان کی طرف سے ہاتھ اٹھا دوں، جو بھی شخص آگے بڑھے گا میں اس کے پیچھے ہوں. یہ سب سے مشکل کام ہے. ہم اپنی تنظیموں طریقوں کو ختم کریں گے جب ایک شخص جب آگے آئے گا. یہی ہے خلافت میں، اور کیا خلافت ہے، اور کیا اسلام کا نظام ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں پر امیر صاحب کا، پوری انتظامیہ کا، مینجمنٹ کا، جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا، اور تمام شرکت کرنے والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور دور دراز سے یہاں پر شرکت کرنے کے لیے وہ پہنچے ہوں گے، اور پچھلی نشست پہ نہ شرکت کرنے پر معذرت چاہوں گا سب سے. اور چیئرمین صاحب ہمارے شاہد اقبال صاحب، ان کی طرف سے بھی معذرت چاہوں گا کہ وہ آپ کے اس اتنی پیاری اور اتنی عظیم محفل میں شرکت نہ کر سکے. آئندہ کے لیے تحریک نظریہ پاکستان مکمل طور پر، یہ تحریک نظریہ پاکستان اندرون خانہ نام چل رہا ہے، آپ کے سامنے بھی آج آ گیا نام. یہ ایک الحمدللہ کافی نوجوانوں کی ذہن سازی ہو چکی ہے. صرف اس کے لیے آپ کسی بھی تنظیم، کسی بھی تحریک سے تعلق، ہم نہیں کہتے آپ کو شروع میں کہ آپ پارٹیاں ختم کر کے ساری پارٹیاں چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہوں. کیا آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ اسلام نافذ ہو؟ تو اس کے لیے پھر لایا عمل دیں. تو لایا عمل کے لیے یہ آج کی یہ میٹنگ رکھی گئی ہے. تو لایا عمل پر بہت کم بات چیت ہو رہی تھی، زیادہ تر تو اس طرح کے سوالات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمیں اگر پتہ ہے کہ یہ نظام برا ہے، نظام جمہوریت جس نے ہمیں تقسیم کیا ہے، سب سے پہلے اس تقسیم کو ختم کرنا ہے. تو بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو.